الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی تعریفات، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی، جس نے ہم تمام انسانوں کو وجود بخشا اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کا سلسلہ نازل کیا، تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، یہ جو ایام ابھی چل رہے ہیں اور دینی اور شرعی نقطہ نظر سے اس کو ہم موسم حج کہتے ہیں، یعنی یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ حج کا موسم ہے، اور اسی موسم کے اندر پوری دنیا سے مخصوص وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت حج کو نہیں جاتی ہے، وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ سعادت بخش دیتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس اہم فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا اہم اور مضبوط رکن ہے اسلام کا اور دین کا، پانچواں رکن ہے، یہ اہم فریضہ ہے، یہ مخصوص لوگوں پر ہی کیوں فرض ہے؟ چونکہ امت مسلمہ کی اکثریت حج کو نہیں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے خاص ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھا ہے، وسعت کئی لحاظ سے، مال و دولت کے اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے وسعت دے رکھا ہے، صرف انہی کے اوپر فرض ہے؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف طاقت رکھے جانے کا، سفر کرنے کا، ان کے اوپر فرض ہے۔ تو ٹھیک ہے،
سب کے اوپر فرض نہیں کیا۔ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف حالات کے لوگ رہتے ہیں، اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، لیکن اہل علم نے جہاں اور بھی وجوہ ہیں، جہاں اور بھی باتیں ہیں کہ سب پر فرض نہیں کیا، تو ایک بات اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے حج کے موقع سے اور حج کے مناسبت سے عام جو دروس اور اسباق اس حج سے حاصل ہوتے ہیں، جہاں حاجیوں کے لیے یہ دروس ہیں اور یہ اسباق ہیں، وہی غیر حاجیوں کے لیے بھی اس حج کے اندر جو اسباق ملتے ہیں، جو دروس حاصل ہوتے ہیں، وہ غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ تو اس طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مخصوص لوگوں ہی کے لیے فرض کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مخصوص لوگوں کے لیے فرض ہے اور ان لوگوں سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے جن کو وسعت نہیں ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات کہ جو اس حج سے پوری دنیا والوں کو جو سبق ملتا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں وہ دونوں شامل ہیں، حاجی بھی شامل ہیں اور غیر حاجی بھی شامل ہیں۔ محترم حضرات اور محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ اعلان کیا، برملا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا پیغام بھی جانا چاہیے، پیغام بھی جانا چاہیے پوری دنیا والوں کے اندر۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو مقرر کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ حج کے پیغام میں سے اہم پیغام ہے، حج کے پیغام میں سے اہم پیغام ہے۔ اہل علم نے جو بیان کیا، سب سے پہلا پیغام جو ہے حج کا، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان، توحید کی عظمت کا اعلان، شرک سے برات اور شرک سے بیزارگی کا اعلان، اور یہ کہنا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جینا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مرنا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کہلوایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہاں پہ کہا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہ بھی کرنا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ جو تم گھر بنا رہے ہو صرف میرے لیے ہونا چاہیے، میری خالقیت میں، میری وحدانیت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اور آگے کہا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ان لوگوں کے لیے جو یہاں اس گھر کا طواف کرنے آئیں گے، یہاں پر قیام کرنے آئیں گے اور یہاں پر رکوع و سجود کے لیے آئیں گے، ان کے لیے میرے گھر کو بتوں سے یا میری ذات کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی شرکت ہو، ان سب سے پاک اور صاف رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی زبانی کہلوائے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حج کے سب سے بڑے اور اہم پیغام میں سے یہ ہے کہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جو ہم قربانی کے موقع سے یا حج کے موقع سے 10ویں ذی الحجہ کو جو ہم قربانی پیش کریں، جانور ذبح کریں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میرا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میرا مرنا اور میرا جینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک انگریزی اخبار والے نے، وہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ لکھا انگریزی اخبار کے اندر
اور ایک صاحب یہاں سے ہندوستان سے حج کے لیے گئے مکہ، وہاں پر گئے اور فریض حج کو ادا کر رہے ہیں۔ ادا کرنے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اجمیر کے اندر جو درگاہ ہے وہاں پر میری مرد کی شفایابی کے لیے وہاں سفارش کرواؤ، وہاں دعا کرواؤ۔ غور کرنے کی بات یہ کہ رپورٹ لکھنے والا ایک غیر مسلم ہے، اور کب لکھتا ہے؟ جب وہاں پر عرس لگ رہا ہوتا ہے اجمیر کے اندر، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک صاحب حج کے لیے گیا ہوا ہے مکہ کے اندر، اور وہاں سے وہ کہتا ہے اپنے اہل خانہ کو کہ جاؤ اجمیر کے اندر اور وہاں میری شفا یابی کے لیے دعا کرو، یا وسیلہ ڈھونڈو، یا جو بھی کرو شفا یابی کرواؤ۔ بتائیے وہ شخص اگر وہ یہاں سے وہ مکہ گیا ہے اور بیت اللہ کے سامنے ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ دکھ نہیں رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جبکہ سب سے بڑا پیغام اور درس اور سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ وہ خود جس نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا وہ خود کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا یابی دیتا ہے۔ اس شخص کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کتنے شرم کی بات ہے، بتائیے کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ شخص وہاں اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، موجود ہے، اور وہاں سے یہاں اجمیر کے اندر اپنی داد رسی لگوانے کے لیے اور اپنی سفارشی لگوانے کے لیے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے، تو بہت بے غیرتی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہاں جائے، اتنی مشقتیں جھیل کر کے، پیسے لگا کر کے وہاں حج کرنے جائے، اور وہاں پر آپ حج کا جو اہم سبق ہے اس کو حاصل نہیں کر سکے، تو آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے حج کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص جو خود حج کرنے کے لیے گیا، جب وہ احرام باندھتا ہے، اور احرام باندھنے کے وقت جب وہ نیت کرتا ہے، کوئی معتمر ہو، کوئی حاجی ہو، تو اللہم لک عمرہ، اللہم لک عمرہ، یہ دعا ہے، یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا۔ اور جو تلبیہ پکارتا ہے وہ جانتے ہیں اس تلبیہ کے اندر برملا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہو چکا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تمہارے لیے کوئی شریک نہیں ہے، تمہاری ذات میں کوئی ساجی ہے ہی نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام طرح کی تعریفیں، تمام طرح کی نعمتیں، تمام طرح کی ملکیت اور بادشاہت آج کے دن اور سب دن سب تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے۔ جب ہماری زبان پہ یہ تلبیہ ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صرف ایک مرتبہ نہیں کہنا ہے، جب تک کہ آپ کا حج مکمل نہیں ہو جاتا ہے اس تلبیہ کو پکارتے رہنا ہے۔ جب آپ مکے کی وادی میں جائیں، خانہ کعبہ کے پاس جائیں، چاروں طرف سے یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اس تلبیہ کی۔ مینا کے اندر بھی جب آپ قیام کرتے ہیں تو اس تلبیہ کی صدا اور گونج آتی رہتی ہے۔ آپ عرفہ کے اندر جاتے ہیں، مزدلفہ کے اندر آتے ہیں، پھر مینا کے اندر آتے ہیں، پھر آپ جمرات پہ جا کر کے کنکریاں مارتے ہیں، پھر آپ طواف کے لیے آتے ہیں۔ الغرض ہر جگہ اس تلبیہ کی آواز اور اس تلبیہ کی صدا گونجتی رہتی ہے، اور یہ ہمیں باور کراتی رہتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز کا حقدار ہے اور ہر چیز کا مستحق ہے، خواہ وہ عبادتوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ معاملات کا معاملہ ہو، خواہ وہ مرض یا بیماری کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، سب معاملے کو ہم سپرد اور حوالے کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اور جب حاجی، ایک اور بات بتلا دوں کہ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں،
اور حج کا ایک اہم رکن کہیے اس کو، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ جب صفا پہ پہنچتے ہیں حاجی اور مروہ پہ بھی پہنچتے ہیں، دونوں جگہ پر یہ دعا کرنا جائز ہے اور مستحب ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ کتنی بڑی دعا ہے، بتائیے اس دعا کے اندر کتنے کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ ہر طور پر اور ہر معرکے میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، لہذا ہر چیز کا حقدار اور مستحق وہی ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام جو ہے حاجیوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت کو سمجھے، شرک سے برات اور بیزارگی کا اظہار کرے، اور جینا و مرنا اس بات کا اعتقاد رکھے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا پیغام ہے حج کے موسم میں یا حج کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے اندر بالکل مساوات ہے، برابری ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی اگر بڑے لیول کا ہے، بڑے درجے کا ہے، کوئی چھوٹے لیول کا ہے، کوئی چھوٹے درجے کا ہے، تو اس میدان کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر یا منی کے اندر یا طواف کرتے وقت یا صفا و مروہ کی سعی کرتے وقت سب لوگ، خواہ کوئی اگر افریقہ کا کوئی کالا شخص ہے، کوئی امریکہ کا یا انگلینڈ کا یا سعودی عرب کا کوئی گورا شخص ہے، لیکن سب کے سب ایک ہی لباس میں، سفید لباس میں ملبوس ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ حد بندی نہیں ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ درجہ بندی نہیں ہوتی ہے کہ سب پہلے تم طواف کرو یا پہلے اسے سعی کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے یا پہلے اسے جمرات پہ کنکری اسے مارنے دیا جانا چاہیے۔ یہ اس مناسبت سے، حج کی مناسبت سے پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ عدل و مساوات اور برابری کا وہاں سبق ملتا ہے اور درس ملتا ہے۔ اسی مناسبت سے، حجۃ الوداع کی مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اسی طریقے سے اسی موقع سے اور اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی على اجمی ولا لعجمی على عربی ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى۔ قال هل بلغ؟ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذکورہ آیت اور مذکورہ حدیث کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس دنیا کے اندر کالے کو، گورے کو یا مختلف خاندان کو، مختلف حسب و نسب کو بنایا ہے، محض اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان کیا جا سکے، ایک دوسرے کی شناخت کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں فوقیت یا برتری کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، آج کے دن کسی بھی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت نہیں ہے، یا کسی بھی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، یا کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ بات فرمایا کہ الا هل بلغت، مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم جو لوگ یہاں پر موجود ہو۔ تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے تو اس وقت تعداد بتائی جاتی ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے کچھ تجاوز تھے، یعنی تقریباً 1,24,000 اس کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا، اور یہ تاریخی بیان ہے، اور یہ بتلایا گویا کہ حل بلغت کا مطلب یہ ہے کہ تم تک یہ بات پہنچ گئی۔
اور تمہارے بیچ کوئی نہیں ہے تو تمہارے علاوہ جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، رہتی دنیا تک قیامت تک یہ پیغام ہے۔ یہ اسلام کا کتنا خوبصورت اور اہم پیغام ہے کہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے مسالک کے اندر کیٹیگری پائی جاتی ہے، کیٹیگری پائے جاتے ہیں نا، کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، یا کوئی نچلی جات کا ہے، کوئی اونچی جات کا ہے، اسی اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی بڑے اگر ذات کا ہے، بڑی ذات کا ہے، تو اس کو اسی حساب سے ان کے عبادتوں کے انجام دینے میں اس کو فوقیت دی جاتی ہے، یا کوئی عہدہ دینے کے لیے ان کو فوقیت دی جاتی ہے نا۔ دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے مکاتب کے اندر، ہمارے دین کے اندر اور ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ گئی اسی فتح مکہ کا موقع، اس سے پہلے حجۃ الوداع سے پہلے سن 8 ہجری کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ پر پورا کنٹرول ہو گیا، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہے نا۔ لیکن آپ نے درس دیا کہ وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں، تمہارے پر کوئی زبردستی آج کے دن نہیں۔ اور جانتے ہیں اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر آپ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور لکڑی سے یا نیزے سے آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بت رکھے رہتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، تقریباً 360 بت رکھے گئے ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے نوچ کر کے نیچے گراتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا دستور ہے کہ باطل کو کبھی اسلام برداشت نہیں کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ اسلام کے منافی چیز ہے، اس کو آپ نے ایک ایک کر کے ہٹا دیا اور کہتے گئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے اور باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا دوسرا، یہ حج کا دوسرا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ اسلام ہمیں اسلام ہمیں مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ تیسرا سب سے اہم درس کیا ہے کہ یہاں جو ہے مشقت اور تکلیف جو برداشت کرتے ہیں حاجی لوگ، حج کو ادا کرنے کے وقت وہ کہاں کہاں جانا ہوتا ہے، احرام باندھتے ہیں، پھر طواف کرتے شروع میں، ایک حساب سے آپ اس کو جان بھی سکتے ہیں جو حج کے مناسک جو ارکان ہیں، کہ سب سے پہلے طواف کرنا ہوتا ہے، پھر طواف قدوم جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تکلیف ہی ہے، ایک ایک کر کے حج کے موسم میں جب وہاں آپ جائیے، یا جو جا چکے ہیں ان کو پتا ہوگا کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ طواف قدوم کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر کے وہاں مینا میں قیام کرتے ہیں، 5 اوقات کی نماز کو ادا کرتے ہیں، وہاں پر پھر 8ویں ذی الحجہ کو، پھر 9ویں ذی الحجہ کو صبح سویرے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، پھر وہاں پر ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کرتے ہیں۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کو بھی پڑھتے ہیں قصر کے ساتھ عرفہ کے میدان میں، اور وہاں بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی، یہ بھی مسنون ہے لا الہ الا اللہ بہرحال۔ اور پھر وہاں پر جب عرفہ کے دن ہم اپنی عبادتوں کو انجام دے چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم مزدلفہ واپس آتے ہیں۔ کہاں واپس آتے ہیں؟ مزدلفہ واپس آتے ہیں غروب ہونے سے پہلے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو جمع کر کے پڑھیں قصر کے ساتھ۔ پوری رات مزدلفہ کے اندر رہنا ہے، پھر صبح سویرے 10ویں ذی الحجہ کو آپ پھر مینا واپس آئیں گے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ حلق کا یا قصر کا بال کے مڑوانے کا کام کرنا ہے، پھر آپ کو حلال ہو جانا ہے۔ آپ نے اگر حج کے وقت، یعنی حج کئی طرح کا ہوتا ہے، حج قران ہوا، حج تمتع ہوا، حج افراد ہوا۔ 2 حج میں، حج قران اور حج تمتع میں قربانی کو رکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ کے نام سے جانور وہاں ذبح کیا جاتا ہے، یا تو آپ خود ذبح کریں، یا وہاں کی تنظیم نے جو طے کر رکھا ہے اس حساب سے آپ پیسہ وہاں دفع کر دیں، اس کے حساب سے آپ کے نام سے قربانی کر دی جاتی ہے۔ ایک حج افراد بھی ہے جس میں قربانی ضروری نہیں ہوتا بہرحال۔ تو اس دن دوسرا کام کیا ہے؟ پہلے تو حلق کرنا یا قصر کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟
وہاں پہ قربانی کرنا ہے. پھر قربانی کرنے کے بعد آپ کو جا کر کے جمرات پہ بڑے شیطان جو ہے وہاں پر اس کو کنکری مارنا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کو جا کر کے وہاں پہ طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے. 10ویں ذوالحجہ کا یہ کام ہے. پھر آپ آئے واپس آئے مینا کے اندر واپس آئے ایام تشریق جو 11 12 13 ہے اس کے اندر آپ جمرات میں پہنچ کر کے تینوں دن کنکری آپ کو مارنا ہے. پھر اخیر وقت میں جب واپس جانے لگے آپ وہاں سے مکہ چھوڑنے لگے تو طواف وداع آپ وہاں پر طواف کر کے نکل جائیں. یہ آپ کا حج ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو تمام ارکان ہیں تمام یہ جو مناسک ہیں تمام یہ اعمال مناسک ہیں ان تمام کے اندر کتنی تکلیفیں کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں برداشت کرنی پڑتی ہے. میرے بھائیو یہ ہمیں درس دیتا ہے اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں تکلیفیں جھیلنی ہیں ہمیں مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی ہیں. تو پوری دنیا والوں کو سب سے بڑا پیغام یہ جاتا ہے کہ عبادات کے معاملے میں تکلیفات آ سکتی ہیں. چوتھا اہم پیغام کیا ہے کہ یہ حج ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کہ جن کے اوپر حج کو فرض ہوا اور جو حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں آئے ہیں ان کو وہ سن لیں کہ یہاں پر نہ فسق و فجور کی بات ہوگی نہ جنگ و جدال ہوگا نہ فتنہ و فساد ہوگا. اور یہ پیغام جہاں حاجیوں کے لیے ہے وہی امت مسلمہ کے لیے بھی ہے جو پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے بھی رہتے ہیں کہ جو ہمیں باور کرایا جاتا ہے جو ہمیں مسلمانوں کو جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑی جاتی ہے دہشت گرد کہہ کر کے یا فتنہ و فسادی کہہ کر کے یہ حج پیغام دے رہا ہے پوری انسانیت کو کہ اسلام کے اندر نہ جنگ و جدال کی نہ فتنہ و فساد کی بغیر سبب کے بغیر وجہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ چوتھا سبق اور اہم درس ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ یہ ہمیں آخرت کا بھی یاد دلاتا ہے. یہ حج ہمیں آخرت کا بھی یاد دلاتا ہے. احرام وائٹ اور سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر کے سب لوگ رہتے ہیں. ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جانا ہے اور اسی سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر کے اور مدفون ہو کر کے ہمیں قبر کے اندر پہنچنا ہے. یہ ہمیں آخرت کا یاد دلاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو زندگی ہے پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے. اسماعیل علیہ السلام سے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. غور کرنے کی بات ہے کہ آج کا کوئی اولاد یا کوئی بچہ کیا اپنے باپ کے لیے ایسا نذرانہ اور ایسی قربانی پیش کر سکتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اور یہ تاریخی کلمہ ہے یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کہ اے میرے ابو جان یا ابت افعل ما تؤمر جو آپ حکم دیے جاتے ہیں آپ کر گزریے. جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے میری قربانی کا مجھے ذبح کرنے کا آپ اس کو کر گزریے. بتائیے ہمت کی داد دینی پڑے گی ان کو. کیسی قربانی انہوں نے پیش کیا کیسا نذرانہ پیش کیا رہتی دنیا والوں کے لیے مثال بن گیا اور ایک اولاد کے لیے بھی ایک نموذج اور مثال بن کر کے رہ گیا کہ کیسے وہ اپنے والد کی اطاعت اور تابعداری کر کے اس نے پوری دنیا والوں کو دکھلایا. جہاں اس واقعے کے اندر ایک والد کی اطاعت اور تابعداری ہے وہی رب کی اطاعت اور تابعداری بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر رب کی اطاعت ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذہن کے اندر رب کی اطاعت کے ساتھ ساتھ باپ کی اطاعت اور تابعداری بھی ہے. تو یہ حج جو ہے یہ حج کا فریضہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور قربانی اور ابتلا و آزمائش کا درس اور سبق بھی ہمیں دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا اور اہم فریضہ ہے. ہمیں دعا کرنا چاہیے ہر نمازوں میں اور ہر وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ اس خطبے کے اندر جتنی بھی باتیں ہوئیں سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام سامعین تمام حاضرین تمام ماؤں اور بہنوں کو بھی
اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا العالمین، عرفہ کے میدان میں جو حاجی لوگ دعا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر۔ جو اس کے بعد جو عشر ذی الحجہ جو آ رہے ہیں، والفجر وليال عشر، جو 10 جو ذی الحجہ جو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہوتے ہیں، ابتدائی ایام ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں جب تک تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر کر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔